الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة إلى آخر الحديث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 سبحان الله. سبحان اللہ. شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارے والد گرامی شیخ مکرم علیہ الرحمہ کے مرشد کریم شیخ مکرم حضرت خواجہ سیدنا عبدالغفار عرف پیر مٹھا رحمت پوری علیہ الرحمہ اللہ کو پیارے ہوئے، تو یہ مہینہ شعبان کا حضرت خواجہ پیر مٹھا کے عرس کا مہینہ ہے. درگاہ رحمت پور شریف لاڑکانہ سندھ میں 8 شعبان کو ہر سال سالانہ اجتماع عرس منعقد ہوتا ہے. فقیر بھی اکثر اوقات حاضری دیتا ہے. ہمیں بھی ان مشائخ سے فیض ملا ہے. میرے والد گرامی علیہ الرحمہ ان کی تعریف کرتے تھے، اپنے پیر کی محبت کی باتیں کرتے تھے، پھر ان کی تعلیمات بیان کرتے تھے. ان کی تعلیمات اور زندگی سے ہم بھی فیض لیتے تھے. تو ہمارے اس درس، ہماری اس خدمت میں بھی ان کا حصہ ہے. میرے پیر قبلہ عالم علیہ الرحمہ کا بھی حصہ ہے، تو ہمارے پیر کے پیر حضرت خواجہ پیر مٹھا علیہ الرحمہ کا بھی حصہ ہے. میں جتنا یہ دین کا کام کروں گا، میرے شیخ مکرم کو بھی اجر ملتا رہے گا، شیخ کے شیخ کو بھی اجر ملتا رہے گا. سبحان اللہ. ارادہ کیا کہ آج میں ان کا بھی کچھ تذکرہ کروں، ان کی زندگی کا کچھ حصہ بیان کروں. پھر کہا کہ کچھ نئے آدمی بھی آئے ہیں،
کچھ حضور کے عاشق کا بھی ذکر کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کے صحابہ بھی عاشق تھے. پھر انشاءاللہ کچھ پیر مٹھا کا بھی ذکر کریں گے تاکہ آپ کے لیے ایک بزرگ کی زندگی بھی سامنے آئے اور اس بزرگ کی زندگی کی اصل صحابہ کرام کی زندگی بھی سامنے آئے. اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیو سنو، لِكُلِّ أُمَّةٍ امین. ہر جماعت میں، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے. نبی پیدا ہوئے 1.25 لاکھ، اللہ نے ہر نبی کو عموماً اکثر اوقات ایک امین دیا. جماعت میں ایک امین ہوتا ہے، خدا کی شان ہے جی. ہر جماعت میں چالاک بھی ہوتے ہیں، سادے بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، بے سمجھ بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. یہ خدا کی شان ہے، ہر جماعت میں یہ ضروری ہے. تو اسی طرح ہر جماعت میں عاشق بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں. عاشق لوگ عاشقوں کو دیکھتے ہیں اور کھوٹے لوگ کھوٹوں کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اس جماعت میں تو سارے کھوٹے ہیں. یہی کہیں گے اس جماعت میں سارے کھوٹے ہیں. خود جو کھوٹا ہے تو کھوٹوں کو ہی دیکھے گا اور اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں کھوٹ بیان کروں. سارے کھوٹے ہیں، سارے کھوٹے ہیں. بزرگ کہتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو، اس نے آنکھوں پر ایک چشمہ رکھا، شیشہ کالا ہے، کہے گا سارے کالے ہیں. شیشہ جو کالا رکھا، اگر اسی اینک کو ہٹاؤ دوسرا اینک رکھو جو کہ گرین ہو تو کہے گا یار سارے آج گرین ہو گئے ہیں. اگر سفید شیشہ رکھے کہے گا سبحان اللہ آج تو سارے سفید ہو گئے ہیں. جو شیشہ تو رکھے گا تجھے سب اسی طرح نظر آئیں گے. اگر تیرے اندر خرابی ہے تو سب کو خراب دیکھے گا، اگر تیرے اندر اچھائی ہے تو سب کو اچھا دیکھے گا. آپ کو حدیث بتاؤں، حسن الظن من حسن الایمان. حضور نے فرمایا جو دوسروں میں اچھا گمان کرے، یہ اچھا نہ اس کی نیت اچھی ہے، اچھے ارادہ سے کر رہا ہے. دوسرے آدمی میں اچھا گمان کرنا، اس کے کام کو اچھی نیت پر محمول کرنا، اس آدمی کی اپنی اچھائی کی دلیل ہے. میں تو نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. حسن الظن، حسن الظن من حسن الایمان. تیرا ایمان اچھا ہے، اللہ عز و جل سے رابطہ اچھا ہے، تیرے اندر کی نسبت میں اللہ اچھی ہے، محبت رسول اللہ اچھی ہے، تو خود اچھا ہے، پھر سب کو اچھا سمجھتا ہے، لوگوں میں اچھا گمان کرتا ہے، لوگوں کے کاموں کو اچھائی پر محمول کرتا ہے. یہ اچھا ہے، اس کی نیت اچھی ہے. ورنہ تو جس کو دیکھے گا سائیکل پر، موٹر سائیکل پر مرد عورت بیٹھے ہیں، تیرے دل میں خیال آئے گا یہ اس کی یار بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کے ساتھ جو جا رہی ہے، یہ دونوں نوجوان ہیں. وہ کوٹ پتلون اس نے پہنی ہوئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی یار ہے. اگر تیرے اندر اچھائی ہوگی تیرا دل کہے گا یہ اس کی یار نہیں، یہ اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے یا اس کی بیوی ہے، بیچاری بیمار ہوگی. کیسا اچھا آدمی ہے کہ موٹر سائیکل پر بیوی کو بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. اگر تو اچھا ہے تو تجھے اچھا گمان آئے گا، اگر تو برا ہے تو تجھے برا گمان آئے گا. تیرا اچھا گمان آنا تیری اچھائی کی علامت ہے اور تجھے برا گمان آنا تیری برائی کی نشانی ہے. یہ فرمان رسول اللہ ہے. سبحان اللہ.
حضور سرتا پا نور حبیب رب غفور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جماعت میں سچے بھی ہوتے ہیں، کھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہر جماعت میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ سنو، میری اس امت میں امین جو دیکھنا چاہے، امین امانت دار آدمی، سچا آدمی، نبی کا عاشق آدمی، نبی کا فرما بردار آدمی، اللہ کے پیغمبر کا جانثار آدمی، پیغمبر کی شریعت سنت کا پیروکار آدمی جو دیکھنا چاہے وہ ابو عبیدہ کو دیکھے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ حضور جانتے تھے سچے کو اور کھوٹے کو، جانتے تھے کہ یہ سچا ہے کہ کھوٹا ہے، یہ مخلص ہے یا یہ منافق ہے۔ جو کامل ہوتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے سچے کھوٹے گا۔ اللہ والا تیرا جیب نہیں دیکھتے، اللہ والے تیرا ظاہر نہیں دیکھتے، تیری زبان نہیں دیکھتے، تیری باتیں صرف نہیں سنتے، پہلے ان کی نظر دل پر پڑتی، پہلے نظر ان کی دل پر پڑتی ہیں۔ جو دل کے دلال ہیں، جو دل کے دلال، دنیا دار کی نظر تیری دنیا پر جائے گی، ریاکار کی نظر تیرے ظاہر پر جائے گی، مالدار کی نظر تیرے مال کی طرف جائے گی، زمیندار کی نظر تیری زمین کی طرف جائے گی، اللہ والے کی نظر تیرے دل کی طرف جائے گی۔ ان کا مرکوز نظر دل ہے، مطمح نظر دل ہے، متوجہ الیہ دل ہے، ان کا سارا مدار دل ہے، جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ جگہ دل ہے، تو اس لیے ان کی نظر دل پر پڑتی ہے، وہ دل کو دیکھتے ہیں، دل کی تشخیص کرتے ہیں، دل کو جانچتے ہیں، دل کو کریدتے ہیں، پھر دل میں فیض ڈالتے ہیں، پھر دل میں نظر ڈالتے ہیں، عرش کا نور بھی منعکس دل میں کرتے ہیں، تمام تر کمالات کی متوجہ الیہ توجہ کا محور دل بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی مجلس میں دل کو سکون ملتا ہے، ان کی مجلس میں دل کو قرار ملتا ہے، ان کی مجلس میں دل کو آسمان سے جلوہ ملتا ہے، ان کی مجلس میں دل کھلتا ہے، ان کی مجلس میں آدمی دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت کی سیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وفي رواية إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح۔ ہر جماعت میں ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں، امین بھی کوئی ہوتا ہے، امین بھی کوئی ہوتا ہے۔ اس جماعت کا امین، اس جماعت کا امین دیکھنا چاہتے ہو وہ ہے ابو عبیدہ بن جراح۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی صاحب دل تھے، صاحب باطن تھے، صاحب بصیرت تھے، صاحب دل تھے۔ ان کی نظر دنیا کی طرف نہیں جاتی تھی، ان کی نظر دل کی طرف جاتی تھی۔ حضرت پیر مٹھا علیہ الرحمہ نے ایک دن فرمایا، اے فقیرو، تم چاہو گے کہ پیر مٹھا اپنی جماعت کے بارے میں کچھ بتائے؟ میری اس جماعت میں ایک آدمی ہے، وہ اس طرح ہے گویا کوئی فرشتہ ہو،
جو آدمی اس جماعت کا فرشتہ دیکھنا چاہے، اس جماعت کا فرشتہ ہے تو آدمی مگر وہ فرشتہ ہے، مانا اس میں نفس نہیں، اس میں خواہش نہیں، اس میں دنیا کی لالچ نہیں، اس میں غصہ نہیں، اس میں ریا نہیں، اس میں دکھاوا نہیں، اس میں حسد نہیں، خواہشات نفسانیہ سے مبرہ ہے، اللہ کے ذکر سے مجلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس جماعت کا فرشتہ دیکھنا چاہے تو آؤ میں پیر مٹھا بتاتا ہوں اس جماعت کا فرشتہ کون ہے۔ واہ پیر مٹھا واہ، ان کو پتا تھا چونکہ نبی کریم بھی سناتے تھے تو اس لیے میں بھی سناؤں۔ فرمایا اس جماعت کا فرشتہ مولانا حبیب الرحمن یارو کھوسہ والے ہیں۔ اس جماعت کا جو فرشتہ دیکھنا چاہے وہ ابھی مولانا حبیب الرحمن ہے۔ سبحان، وہ عالم تھے، پیر کے عاشق تھے، ہر وقت خاموش رہتے تھے، لنگر کی خدمت کرتے تھے، ہر وقت تبلیغ میں رہتے تھے، صابر تھے، شاکر تھے، ذاکر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم تھے، راہ حق پر دائم تھے، بلا شبہ صفات میں فرشتہ تھے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نفس مارون، نفس مار، پیر کی محبت میں اس دل کو سنوار، نفس مار، محبت شیخ میں سنوار، بر نبی کی شریعت کا پیروکار، اللہ کے ذکر میں سرشار، ہر غیر سے بیزار، پھر ہو جا فرشتہ والا کردار۔ سبحان اللہ۔ ایک دن پیر مٹھا علیہ رحمہ نے فرمایا، فقیروں میں تمہیں بتاؤں ہماری اس جماعت کا صدیق کون ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک تھا صدیق، ایک تھا فاروق، ایک تھا ذوالنورین، ایک تھا شیر خدا، صحابہ بہت تھے۔ فرمایا ہر جماعت میں بہت سی صفتوں والے ہوتے ہیں، میری اس جماعت کا صدیق کون ہے؟ لوگ بہت متفکر ہوئے، کاش کہ میرا نام آ جائے، میں بھی صدیق بن جاؤں اس جماعت کا۔ پیر سے سچا ہو، پیر کی اولاد سے سچا ہو، جانی مالی مخلص اور سچا ہو، شریعت کی پیروکاری میں سچا ہو، ہر چیز میں مخلص اور سچا ہو۔ بتاؤں تمہیں؟ فرمایا جو شخص اس جماعت کا صدیق دیکھنا چاہے وہ غلام صدیق مسکین پوری رتا دیرے والے کو دیکھے۔ یہ غلام صدیق ہمارے والد گرامی شیخ مکرم کا نام ہے۔ پیر مٹھا نے اپنی جماعت کا صدیق ہمارے والد گرامی کو ٹھہرایا۔ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ عالم فرماتے تھے کہ درگاہ مسکین پور میں ایک وڈیرا تھا، وہ میرا مرید تھا۔ سائیں فرمایا، میرے والد نے فرمایا میرا مرید تھا، نوکری بھی اس کی تھی، پیسہ بھی اس کے پاس تھا، اللہ نے اس کو چاہا، ہجرت کر کے ہماری درگاہ مسکین پور رتا دیرہ میں آ گیا۔ لیکن چلتے چلتے اچانک اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی۔ میں ناراض ہو گیا، فقیر یہ کام تیرا شریعت کے خلاف ہے۔ ناراض جو ہوا تو وہ پریشان ہوا کہ سائیں کی خدمت بھی میں کرتا ہوں، سائیں کو پیسے بھی میں دیتا ہوں، سب سے زیادہ مدد میں کرتا ہوں، نوکری بھی میری ہے، اور سائیں ناراض میرا مجھ پر ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا وہ بھی پیر پر ناراض ہوا، پیر شریعت کی وجہ سے اس پر ناراض ہوا، اور وہ بھی پیر پر ناراض ہوا کہ سائیں مجھ پر کیوں ناراض ہو گیا ہے۔ پیر کہتا ہے کہ میں حق ہوں کہ میں شریعت کی وجہ سے ناراض ہوں، اور وہ کہتا ہے میں حق ہوں میں خدمت کرتا ہوں پھر بھی مجھ پر ناراض ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے بھئی۔ اور پیر کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے ہو، میں تو ابھی خدا وہاں سے ناراض ہوں، اب اس کو سیدھا ہونا ہے، شریعت قبول کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوا وڈیرے کو طاقت نہیں ہوئی، سامان اٹھا کر درگاہ سے ہی نکل گیا۔
باہر جو گیا تو پھر باتیں کرتا تھا کہ مجھ پر ظلم ہوا، مجھ پر ظلم ہوا۔ ایک دن بات پیر مٹھا تک پہنچ گئی، پیر مٹھا تک پہنچ گئی، حضور وہ فلاں آدمی غلام صدیق کا مرید تھا اور یہ مسئلہ ہوا، آخر کا درگاہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب وہ کہتا ہے غلام صدیق مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پیر مٹھا نے بلایا مجھے اور فرمایا غلام صدیق کیا گال ہے؟ میں نے پوری تفصیل بتائی حضور جہبات، فرمایا اچھا کیا، اچھا کیا، ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اگر خدا کی رضا میں رہے تو الحمدللہ، جائے تو رستہ دراز ہے، ہم شریعت نہیں چھوڑیں گے، وڈیرہ جائے تو جائے، ہمیں وڈیرے کی پرواہ نہیں، ہمیں رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ اس آدمی کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، غلام صدیق نے تو اس وڈیرے پر ظلم کیا، تو پھر نکل کر وہ کہاں گیا؟ جی وہ نکل کر اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا۔ وہ رشتہ داروں کے پاس کیوں گیا؟ رحمت پور آتا، میں جو زندہ ہوں ادھر، یا کسی دوسرے بزرگ کے پاس جاتا؟ وہ مہاجر تھا تو پھر وہی بے نمازوں کے پاس کیوں چلا گیا؟ معلوم ہوا وڈیرہ کھوٹا ہے۔ پیر مٹھا نے اس کو جواب دیا وڈیرہ کھوٹا۔ پھر کبھی تقریر میں کہتا او فقیرو غلام صدیق جہاں بڑھو، وڈیرہ پیسے والا خدمت کریں دا شریعتی خلاف کیتا۔ پیر بیزار تھی گیا، ناراض تھی گیا، ٹپڑ چاوے تھے چاوے، لیکن میں شریعت نہ چھوڑتا، خلیفہ ای میں بڑھو، او خلیفہ ای میں بڑھو۔ پیر مٹھا تقریر میں پھر غلام صدیق کی تعریف کر، فرمایا سچے لوگ ای میں ہوں دے، پیسے دے لالچی نہیں ہوں دے، وہ شریعت دے طلبگار ہوں دے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کہا حضور میں بہت پریشان ہوں، میری تھوڑی مدد کرو، میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ بس عاجزی کرتا رہا، مجھے بھی رحم آیا، پیسے زیادہ بھی نہیں تھے، تھوڑے تھے، کہ مجھے اتنا قرضہ دو میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ میں ڈر تو رہا تھا، میں کہا فقیروں قرضہ دو پھر بھاگ جائے گا، آئے گا بھی نہیں، پکا ہو تو اور بات ہے، کچا پھر حال یہ ہے کمزور۔ ڈر تو تھا لیکن رحم بھی آیا، میں نے اس کو دے دیا، جو زیادہ جو عاجزی کی دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رابطہ شاید 2 مہینے کی مہلت لی، پتہ نہیں کتنی، کچھ مدت کے بعد رابطہ ہی بند کیا، آنا جانا ہی بند، رابطہ ہی بند۔ مجھے اگر کہتا میں اس کو معاف کرتا، لیکن کہے تو صحیح، کچھ آئے تو صحیح، میں بھی شرمندہ تھا، اب کیا کروں؟ اس تھوڑے پیسے کی وجہ سے پیر کا دری چھوڑ دیا۔ پھر سنا کسی سے کہ وہ ایک فلاں آدمی کا جا کر مرید بن گیا اور وہاں کہتا تھا کہ صحیح ہادی بش خراب ہے، اس لیے میں ادھر آ گیا ہوں۔ سمجھتے ہو؟ کچھ پیسوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا، اتنا شرمندہ ہوا، پیسہ پھر ہاتھ میں جو نہیں آیا، دے جو نہیں سکا، حالت پھر یہ ہو گئی، پیر کو چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد پھر کہنا شروع کیا پیری خراب ہے۔ یوں نہیں کہتا کہ میرا نصیب ادھر نہیں تھا۔ اچھا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے آدمی پیر چھوڑ سکتا ہے، جی بس میرا نصیب ادھر نہیں تھا، یہ اچھے ہیں، یہ جانے ان کا رب جانے، بس میرا نصیب ادھر نہیں تھا، میرا دانا پانی ادھر نہیں تھا۔ کہتے ہیں لو میرا دانا پانی ادھر نہیں تھا، پر کاروبار اگر ادھر نہیں چلا تو ادھر کوئی پوچھے کیا ہو گیا، وہ خراب نہیں، بس جی میرا دانا پانی ادھر تھا۔ کاروبار میں کہتا ہے دانا پانی ادھر تھا، باقیرہ نفس اتنا غالب ہے، شیطان اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ پیر چھوڑتے وقت اگر یہ کہوں کہ پیر اچھا، تو لوگ کہیں گے تو خراب ہے کہ پیر کو چھوڑ دیا، نہیں پیر خراب تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے ڈبل شیطان۔ رسمی پیر سے تو چل سکے گا، دنیا کے طالب پیر سے تو چل سکے گا، دکھاوے والے کے ساتھ چل سکے گا، مگر جو مخلص ہوگا اپنے رب سے سچا ہوگا، شریعت کا جاننے والا ہوگا، شریعت کا پیروکار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا جاننے والا، سنتوں پر گامزن ہوگا، یہاں اگر نفس مٹائے گا تو کامیاب ہوگا، غلام ہوگا تو کامیاب ہوگا، فرما بردار ہوگا تو کامیاب ہوگا، اگر نفس پرستی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، شریعت کے حدود کو توڑے گا، اس راہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، ایک دن جدا ہوگا، پیر اپنے حق پر قائم رہے گا، 1000 مرید جائیں کچھ پرواہ نہیں کرے گا، وہ شریعت کو ہرگز چھوڑنا نہیں دے گا۔ یہ ہوتا ہے کامل پیر۔
ایسا نہیں کہ کسی وڈیرے کی وجہ سے دنیا دار کی وجہ سے پیسے والے کی وجہ سے جو پیسہ دیتا رہتا ہے یار یہ بھاگ جائے گا اس کی وجہ سے میں اپنا قانون بھی چھوڑ دوں میں اپنا شریعت کا کام بھی چھوڑ دوں. استغفر اللہ. یہ تو پیر نہیں ہوا, یہ تو پیسے کا پجاری ہوا, یہ تو دنیا دار کا غلام ہوا, یہ تو نبی کا غلام نہیں ہوا. اللہ, تو دے رہا ہے خدا کی وجہ سے دے رہا ہے, تو خدمت کر رہا ہے نبی کی وجہ سے, تجھے اللہ بدلہ دے گا, اللہ کے محبوب سفارش کریں گے. اس کو تو نے نبی کا نائب سمجھا تو تجھے اللہ رسول بدلہ دیں گے. یہ دے نہ دے تجھے کوئی حرج نہیں ہے, تجھے غم بھی نہیں ہے. اگر تو مخلص ہے تو تجھے تو بدلہ ملے گا. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی تعریف کی, فرمایا امینو هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح, اس جماعت کے امین ابو عبیدہ ہیں. سبحان اللہ. میرے پیر قبلہ عالم فرماتے ہیں ایک دن پیر مٹھا نے مجھے کہا, ایک فقیر آیا رحمت پور میں, اس نے کہا کہ مجھے گھر دو میں یہاں رہتا ہوں. پیر مٹھا نے کہا کہ آپ کو اتنا گھر ملے گا جتنا اسٹیشن پر جو ملازم ہیں حکومت نے ان کے لیے کوارٹر بنائے ہیں. لاڑکانہ کا اسٹیشن قریب تھا, وہاں کوارٹر بنائے, اتنا گھر کا. وہ کہتا تھوڑا بڑا گھر ہو, تھوڑا بڑا. اس نے فرمایا پھر یہ جتنے کوارٹر ہیں اتنا گھر کافی ہے. دیکھ حکومت بھی اپنے ملازمین کو اتنا گھر بنا کر دیتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, اور نہیں تو ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا جاؤ کوارٹر کو ناپ کر کے آؤ, اس کو ناپ کر کے آؤ, یوں کتنا ہے, یوں کتنا ہے, جاؤ ناپ کر کے آؤ. اس نے کہا حضور پھر فلاں آدمی کو لے جاؤں. حضور نے فرمایا نہیں غلام صدیق کو لے جاؤ, یہ غلام صدیق کو اس کو لے جاؤ. غلام صدیق نے نال ون وہ جڑا کوارٹر نہیں اسٹیشن دے نال, ان کو ناپو, ایویں بھی ناپو, ایویں بھی ناپو, ایویں بھی ناپو. حاضر کی واللہ. اب وہ گھر جو لے رہا ہے وہ آگے آگے میں بھی اس کے ساتھ ہوں. گیا وہ فٹ تھا, اس سے ناپا, یوں بھی. ظاہر بات ہے اتنا فٹ ہو گیا, میں نے بھی دیکھا اتنا فٹ ہوا, یوں ہوا. 4 تو طرف ہیں. میرے ذہن میں آیا حضور کی خدمت, ناپ کے تھے حضور جی, نہیں ناپ کے تھے. کتنا تھے آپ؟ سبحان اللہ. شیطان بڑا دشمن ہے, یہ شیطان اندر بیٹھا نہیں ہے, بڑا دشمن ہے. میں آپ کی یہ کھل کر بات کر رہا ہوں, یہ آپ کو میں سیدھی راہ بتا رہا ہوں, زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, پیر کیا ہوتا ہے, مرید کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تقریر یہی ہے, تقریر میں کہتا ہوں یہی ہے کہ اچھے برے کا پتہ چلے, اچھا برا کون ہوتا ہے. ناپ کتے جی ہاں کتنا تھا آکے سہیں, مثلا مجھے یاد نہیں کہ کتنا کہا, مثلا جی یوں 42 فٹ ہوا, 42 اور یوں جو ہے 47 فٹ, مثلا 42. اندر کنے ناپے یا باہر, اندر باہر سے تھوڑا فرق ہوتا ہے, اندر کنے ناپے یا باہر ہوں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. حضور اندروں ناپے, اندروں اتنا, اندروں ناپے یا باہر ہوں, آگے سے اندر. اب ناپے آتے تو باہر ہوں, اندروں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, باہر تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اس کا خیال تھا کہ یعنی تھوڑا بڑا ہو جائے, اندر سے یہ بڑا ہو جائے, وہ 1 فٹ بڑھ جائے, یہ بھی تو بڑھ گیا نا. حضور میری طرح سے غلام صدیق کیے ہیں اندروں ناپے, میں کہا حضور باہروں ناپے, باہروں یا اندروں, میں باہروں ناپے, باہروں ناپے. ہاں فقیر اے جو آدھا بے باہروں, ہاں صحیح, میں کہنے غلطی تھی, دیکھنے غلطی, ہاں غلطی تھی دی ہے, کوئی گال نہیں, غلطی تھی دی, آپ بول تھی دے. حضور فرمایا میں ہنستا تھا کہ میں کروں کیا, وہ ادھر شرمندہ ہو رہا ہے, مجھے سچ تو بولنا ہے. حضور کو پتا تھا کہ غلام صدیق سچ بولے گا اور یہ جھوٹ بول سکے گا. سمجھتے ہو. فرمایا اس کام کے لیے بھی مجھے بھیجا اور اس کے نفس والی حرکت کو بھی سمجھ گیا, پھر مجھ سے بھی پوچھا اور میں نے حق بول دیا, جو بولنا تھا حق بول دیا.
پھر دوبارہ بھی اس سے پوچھا، شکر ہے کہ اس نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے پھر بھی اس کا پردہ ڈھانپ لیا، فرمایا ٹھیک ہے غلطی تھیندے بھول تھیندے۔ لیکن عقیدہ تو ٹوٹ گیا نا اس شخص پر کہ یہ اب سچا تو نہیں رہا، اب اس کو ہم سچے مرحلے میں کیسے بھیج سکیں گے؟ جانچ تو لیا، اس کو آزما تو لیا، اس کو دیکھ تو لیا، اب اس کا خطرہ تو ہو گیا، یہاں بھول گیا ہر جگہ بھول جائے گا بھی، اس کو ہم مشکل مرحلہ میں بھیج نہیں سکیں گے۔ فرق ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے ہم کس کو بھیجیں، اس کا اہل کون ہے، اس کام کے لائق کون ہے۔ تو اب تو ہمارے خاص کاموں کے لائق نہیں رہا، امین و حاضح الامہ نہیں رہا، اس جماعت کا امین نہیں رہا۔ کہ امین کون ہوتے ہیں؟ سائیں کا ہم سے پیار نہیں۔ تیرا پیار سائیں سے ہے؟ تو بتا تیرا پیار سائیں سے ہے؟ ہلو، خیریت ہے؟ ماشاء خیریت ہے الحمدللہ۔ تیرے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ ہاں سے یہ فون کر رہا ہے کسی کو، تیرے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ کیا ہم تو کہتے ہیں تو سچا ہوگا، کبھی تو نے یہ بتایا اے اللہ کے پیارے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، تیری محبت ایسی ہے کہ تیرے بغیر مجھے آج نیند بھی نہیں آتی۔ تو نبی سے محبت کر، اور نبی کی محبت کا رنگ یہ ہے کہ نائب نبی سے محبت کر، ایک ولی کامل سے محبت کر، کامل ولی اللہ سے محبت کرنا یہ تو نبی کی محبت ہے۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے مگر دین کی چیزوں سے محبت۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میں تیری سوچ کو تازہ کر رہا ہوں، آپ کی فکر کو میں برانگیخت کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے بھائی، اے میرا نفس ہوشیار ہو جا، تو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں، رسول اللہ سے محبت کر اور رسول کے در کے غلاموں سے محبت کر، تاکہ تجھے اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ عالم فرماتے تھے کہ جب کوٹیا جاتے تھے پیرا مٹھا کے بچوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، ہم ریل گاڑی کا پورا وہ ڈبہ اسپیشل بک کرتے تھے۔ وہ ڈبہ صرف حرم پاکوں کے لیے ہوتا تھا، اس میں اور کوئی نہیں چڑھتا تھا۔ یہاں لاڑکانہ سے کوٹیا جاتے تھے ریل کے ذریعے۔ تو پھر پیرا مٹھا کا حکم تھا، غلام صدیق جب اسٹیشن میں گاڑی کھڑی ہو جائے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ فوراً گیٹ پر آ جائیں۔ وہ ڈبہ خواتین کا ڈبہ تھا، گیٹ پر آپ رک جائیں، چونکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا، بس لوگ آ کر دیکھیں گے کوئی چڑھے گا کوئی کیا کرے گا، آپ کھڑے ہوں گے تو کوئی آئے گا بھی نہیں، آپ اس کو جواب بھی دے سکیں گے۔ تقریباً 17 سال پیرا مٹھا کی صحبت، میرا 17 سال۔ میں پہلے پیر مدیجوی علیہ رحمہ کی صحبت میں 15 سال کوٹیا جاتا رہا، تو پھر پیرا مٹھا کی صحبت میں 17 سال، 32 سال غلامی کے حقوق سر انجام دیے۔ تو 17 سال پیرا مٹھا کوٹیا جاتے تھے، میں بھی ہر سال جاتا تھا، اور یہ میری ہر سال ڈیوٹی تھی کہ اسٹیشن پر میں فوراً گیٹ پر آتا تھا۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ پیرا مٹھا اپنے مریدین کو جانتے تھے کہ سچا کون اور کھوٹا کون ہے، اور اسٹیشن پر میری بیویوں کے ڈبے کے دروازے پر سنبھالنے والا باڈی گارڈ، محافظ، نگہبان سچا کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا، انہوں نے ہمارے والد گرامی کو سچا سمجھا اور ہمیشہ ہر سال اس کام کا ذمہ دار ان کو بنایا۔ تو یہ پیر کا بھی کمال ہوتا ہے، ان کا ایک احسان بھی ہوتا ہے، ان کی ایک نظر بھی ہوتی ہے، وہ دل کو دیکھتے ہیں، وہ پھر دل کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جنگ احد میں، یہ ابو عبیدہ مکے کے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جو مسلمان ہوئے، قریشی ہیں، مہاجر ہیں، مکے والے ہیں۔
جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا. خود ایک لوہا ہوتا ہے، اگر کوئی تلوار مارے تو سر کو نہ کاٹے. جسم پر زرہ پہنتے ہیں اور سر پر خود پہنتے ہیں تاکہ اگر کوئی چوٹ آئے تو اس خود کو لگے، سر کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن پہاڑ احد کی چوٹی پر تقریباً 13 صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہے، باقی نیچے تھے. کافر واپس ہو کر شکست کھا کر دوبارہ لوٹ آئے تو صحابہ بے خبر تھے، حملہ ہو گیا. تو اس طرح صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی. ایک بہت بڑا بہادر تھا قریش کا، حضور کے دشمنوں میں لشکر میں ایک بہت بڑا بہادر تھا. اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، اگر تلوار مارے تو ایک ہی وار سے 2-3 آدمی کو کاٹ دیتا تھا. تلوار بھی اس کی تیز اور طاقت بھی اس کے پاس زیادہ تھی. وہ چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جو پیشوا آقا ہے، میں نعوذ باللہ ان کو شہید کر دوں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. کافر زیادہ تھے، ان کے پاس اسباب بھی زیادہ تھے. حضور کے پاس صرف یہ 12-13 آدمی تھے، جن میں ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ، چند اور مخلص صحابہ تھے. بہرحال حضرت ابو عبیدہ اس ٹائم حضور کے سامنے رہے، جو قریب آئے تو تیر لگا رہے تھے، تیر سے ان سب کو ہم زخمی کریں. صحابہ پہ تیر ان سے اپنے جسم کو چھلنی بنا رہے تھے، جسم کو ڈھال بنایا ہوا تھا. ہاتھ کٹتے رہے، تیر آتے رہے، حضور کی حفاظت کرتے رہے. بس اس طرح کام چلتا رہا. آخر کار دشمن زبردستی سے اتنا قریب آیا کہ حضور کے سر پر اس نے وار کی. ایک وار، دوسری وار، کئی اس نے وار کی. اپنے ارادہ میں سمجھ گیا کہ حضور کو میں نے نعوذ باللہ شہید کیا. پھر پریشان ہو کر واپس پلٹے کہ کوئی اور مسئلہ پیدا نہ ہو جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. دشمن واپس پلٹ گئے تو حضور کو اس جنگ میں یہ دانت مبارک شہید ہوا. روائی چہرے پر زخم بہت آئے، دانت مبارک بھی شہید ہوا اور سر میں خود کی کیلیں داخل ہوئی. خود کے اندر پھر کیلیں ہوتی ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں، پھر اوپر کا حصہ دوسرے حصے میں کیلوں سے وہ جڑا ہوتا ہے. اتنا اوپر سے جو مارا کہ اوپر کا جو حصہ تھا وہ دوسرے حصہ کے اندر داخل ہو کر یہ کیلیں سر مبارک کے اندر داخل ہو گئی. تو اس وقت اب مرحلہ یہ تھا کہ یہ کیلیں سر مبارک سے باہر نکالیں. تو حضرت ابو عبیدہ سامنے آئے، عرض کہ حضور میں اپنے دانت سے یہ باہر نکالوں گا، جو کچھ ہونا ہے ہو، آپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے، پریشانی بھی نہ ہو، میرے دانت ٹوٹے نہ ٹوٹیں، لیکن میں باہر نکال لوں گا. حضرت ابو عبیدہ کی عمر اس وقت 42 سال تھی. جب مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کی تو ابو عبیدہ کی عمر تھی 40 سال. تو ابھی یہ جنگ احد ہے تو 2.5-3 سال کے بعد یہ جنگ احد ہوئی ہے، 2.5 سال کے بعد. تو تقریباً عمر 42-43 کے درمیان ہے. اس عمر میں 42 سال مکمل یہ سمجھداری کا وقت ہے، یعنی دماغ. 40 سال کی عمر میں انسان اپنی عقلی قوت کے جوش میں ہوتا ہے، صحت میں وہ ترقی میں ہوتا ہے. 40 سال تک وہ بڑھتا رہتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی. عقل تام ہوتی ہے، طاقت بھی اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے. 40 کے بعد صحت مند ہے تو پھر وہ 45 سال تک رکا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا. 40 سے 45 سال تک صحت اپنے جگہ پر قرار رکھتی ہے. اس کے بعد پھر اگر کمزور ہوا تو آہستہ آہستہ پھر پیچھے واپس ہوگا. تو اپنی جوانی کے عروج میں ہیں، طاقت کے عروج میں ہیں، اور عقل کے بھی عروج میں ہیں تو محبت کے بھی عروج میں ہیں. صحابی یوں نہیں کہتے حضور وہ پلس لائیں، کوئی اور آلہ لائیں جس کی ذریعے سے نکل دانت جو لگاؤ، پوری کیل ہے اندر، اب دانت کیا کام کرے. میں حضور کوئی بات نہیں، بس جان آپ پر قربان ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، جان نثاری ہے، یہ قربانی ہے. تمام سوانح حیات نے اس واقعہ کو اس صحابی کی قربانی اور محبت میں دلیل بنا کر لکھا. الاکمال میں ہے، اسد الغابہ میں ہے، الاستیعاب میں ہے، الاکمال میں ہے.
یہ صحابہ کرام کی حالات زندگی کی کتابیں ہیں. تمام تر کتاب میں حضرت ابو عبیدہ کی محبت و قربانی کے موضوع پر اس واقعہ کو درج فرمایا. حضور نے فرمایا ابو عبیدہ آپ کو تکلیف ہے؟ فرمایا حضور نہیں، بس میں قربان ہوں، میں حاضر ہوں، آپ یہ کیل نکلے، آپ کی تکلیف کم ہو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت کی سعادت ملی، آپ کو اس قربانی کی کرامت ملی، اس دولت والی برکت ملی. حضور نے اجازت دی، بس دانت کیل میں ڈالا، اتنا کھینچا کہ پوری کیل باہر آئی، اور وہ بھی سامنے والے دانتوں سے، کنارہ نہیں کہ کنارے کے دانت مضبوط ہے. فرمایا کنارہ لگنے حضور کو تکلیف پہنچے گی، سامنے والے دانتوں سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی. دانتوں کو جو اندر مضبوط کیا تو اتنا دبا کر رکھا کہ کیل تو نکلی لیکن یہ دانت بھی باہر نکل آیا. خوش ہو رہے تھے، شکر ہے کہ محبوب پر میرا یہ دانت قربان ہو گیا. پھر دوسری طرف والی کیل اس کو پکڑا، اس طرف پکڑا کہ دانت باہر آیا اور کیل بھی باہر آئی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر کے دکھایا. کام کیا، سر انجام پایا، خدمت کا انعام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے. ابو عبیدہ آپ نے تکلیف کی، آپ کے بھی دانت ٹوٹ گئے. حضرت پرواہ نہ کرو، بچے کے اگر یہ دونوں سامنے کے دانت ٹوٹے ہیں تو پھر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ. سامنے کے یہ دو دانت ثنایا علیہ ٹوٹ جائیں تو پھر پیدا ہوتے ہیں. اگر 40 سال کے بعد یہ ٹوٹ جائیں تو پھر پیدا نہیں ہوتے دوبارہ. خدا کا نظام اس طرح ہے. تو سارے دانت ابو عبیدہ کے ہوتے تھے، یہ سامنے کے دو دانت نہیں ہوتے تھے. ہمارے زمانے میں جس بچے کے یہ دانت نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کھنڈو 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 ہو گیا ہے، تو اس کو تھوڑا معیوب سمجھتے ہیں. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوراخ سے اندر سے نور نکلتا تھا، اندر سے محبت کا جلوہ ظاہر ہوتا تھا. دیکھنے والے کو خوشی اور سرور ملتا تھا. دور دور سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے. ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، سنا ہے آپ نے اپنے دانت رسول اللہ پر قربان کیے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنا منہ کھولو، ٹوٹے ہوئے دانتوں کو دیکھ کر بھی سکون حاصل کریں، اپنی محبت بڑھائیں، تجھ سے اچھی عقیدت کریں. ابو عبیدہ مسکراتے تھے، مسکراتے فرماتے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے محبوب کی خدمت کی توفیق عنایت کی اور حضور نے میری یہ خدمت قبول کی. آپ اپنا منہ کھولتے تھے اور لوگ چومتے تھے اور خوشی کرتے تھے، ابو عبیدہ کی تعریف کرتے تھے، درود پڑھتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. دور دور سے لوگ یہ دانت کے سوراخ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. معلوم ہوا حضرت ابو عبیدہ نبی کے عاشق تھے. سارے صحابہ حضور کے سچے تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے، حضور کی محبت پر خوشی کرتے تھے، محبت پر فخر کرتے تھے. آپ کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ پیر کی خدمت آپ نے کتنی کی ہے. عالم ہو، عالم جاہل نہ، عالم مخلص بعمل با تقوی با دل. ایسے جوان کی صحبت میں کتنا گزارا، خدمت کتنی کی، قربانی کتنی کی. سبحان اللہ. آپ کے سارے عمل ایک طرف لیکن پیر پر قربانی والا عمل ایک طرف. نیکیاں سب سبحان اللہ، سب نیکیاں اچھی ہیں، اعلیٰ درجہ کی ہیں، لیکن یہ جو صداقت والی نہیں، یہ نفس کے خلاف ہے. یہ نہیں، صداقت و محبت جو آپ کے دل میں ہے، اچھی عقیدت، اچھی محبت، پھر صداقت، پھر خدمت، پھر اندر والی کیفیت. یہ جو کیفیت نہیں دے رہی، یہ ایک بڑی دولت ہے. سب سے قیمتی یہی ہے، قیمتی یہی ہے.
لوگ پوچھیں گے یا کمال ہے، یہ عجیب باتیں سناتے ہیں. آپ کو حدیث سناؤں؟ حضور نے فرمایا افضل الاعمال عند اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. خدا کے نزدیک سب عملوں سے اچھا عمل، قیمتی وزنی عمل اللہ کے نیک بندے سے خدا کے لیے محبت کرنا ہے. یہ حدیث مبارک ہے، مشکوٰۃ شریف باب الحب میں منقول ہے. حدیث یاد کریں. اللہ کے نیک بندہ سے محبت کرنا، محبت سب نیکیوں سے، سب عملوں سے اللہ کے نزدیک افضل اور محبوب ترین عمل ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں. یہ ہمارے دوست ہیں سپاہی میاں رشید خان. اس مہینے میں مجھے بہت یاد آتے رہے. میں نے کہا کافی مہینے گزر گئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی. خدا کرے اب جلدی ملاقات ہو. کیسے کروں؟ بیٹے کو کہوں ان کو فون کر کے اس کے گھر چلے جائیں، کافی وقت ہو گیا ہے. گھر اس کا جانتے ہیں، امید وہی گھر ہوگا. جائیں گے وہاں، گھر میں آواز دیں گے، انشاءاللہ ملیں گے، پھر پانی پئیں گے، زیارت کر کے پھر واپس آئیں گے. اتنا بھی مجھے خیال آیا، یاد بھی آیا، اور پھر کہا کہ کیسے ملیں. اللہ ان کو صحت مند کریں گے. عمر اب زیادہ ہے، بیچارے معذور ہیں. تو پھر آج پہنچا، یہاں دیکھا تو پہنچ گئے ہیں. دل خوش ہو گیا. میں نے کہا میں نے یاد کیا، اللہ نے ان کے دل میں بھی ڈال دیا، ان کو پہنچا دیا. یار یاری تو ہو گئی، دیدار بازی ہو گئی، بس دل تو خوش ہو گیا. خدا واسطے ہماری یاری ہے، ہماری ان سے خدا واسطے محبت، ان کی بھی خدا واسطے محبت. مجھے کہہ رہے تھے صحیح، میں نماز جو پڑھتا ہوں نماز میں کہتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام. اس وقت میں اپنے پیر کو بھی یاد کرتا ہوں، میرے پیر بھی نیک بندے ہیں، تو وعلی عباد اللہ الصالحین میں اپنے پیر کو سلام دیتا ہوں. یہ بات اچھی ہے. یہ نہیں، میں نے کہا سبحان، نماز تو یار تیری نماز تو تیری کہ تو نے ایک اپنے رہبر کو، دین کے غلام کو نماز میں یاد کیا. اللہ خوش ہو جائے گا اور تیری نماز کو اعلیٰ درجے پر پہنچائے گا. فرمائے گا کہ تو نماز میں حضور قلب سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو بھی اتحیات پیش کیا، پر السلام علیکم ایھا النبی، نبی کو بھی سلام پیش کیا، پھر اپنے پیر کو بھی نماز میں یاد کیا. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ نے نماز میں وعلی عباد اللہ بنایا. اپنی تعریف بھی ہو گئی، رسول اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، اپنے پیر کو بھی سلام ہو گیا. ہاں، یہی ہے سچی نسبت اور یہی ہے کامیابی کی علامت. سبحان اللہ. ابو عبیدہ، واہ تیری محبت اور تیری نبی سے اتنا عقیدت اور اتنی اندر والی نسبت. اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی جنتی آپ نے نام لیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. ابو بکر فی الجنہ معنی جنت میں. نبی نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ جنتی ہے. بتاؤ اب کوئی اور ان کو جنت سے باہر نکال سکے گا؟ حدیث ترمذی میں موجود ہے، صحیح ستہ ترمذی میں ہے. رسول اللہ نے اور ان کا نام نہیں لیا، ہیں تو جنتی مگر ان کا نام لیا، نام لے کر کہا. سنو، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی بن ابی طالب فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ طلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ 10 صحابی ہیں، حضور نے 10 کا نام لیا، نام لے کر فرمایا فی الجنہ. یہ سب جنتی ہیں. ان 10 میں سے ابو عبیدہ کا بھی نام ہے. اتنے سچے تھے جو پیغمبر خدا نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا. فرمایا صحابیوں اعلان سنیں گے، اعلان سنیں گے. جو مجھے سچا سمجھتا ہے تو میں اقرار کرتا ہوں یہ سب جنتی ہیں. عجب ہے ان لوگوں پر، افسوس ہے ان لوگوں پر جو باوجود اس حدیث مبارک کے پھر بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر
غلط ہیں، عمر غلط ہیں، عثمان غلط ہیں، فلاں غلط ہیں، عجب ہے تیرے اوپر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ سورج اندھیرا ہے تو اس کے کہنے سے سورج اندھیرا تو نہیں ہوگا، یہی کہیں گے کہ تو اندھا ہے کہ سورج دیکھتا نہیں۔ ایک آدمی کہے کہ سورج نہیں، بابا سورج نہیں، تیرے کہنے سے سورج نہیں ہوگا کیا بلا؟ سورج تو ہے، سورج چمکتا بھی ہے، اگر تو کہتا ہے کہ سورج ہے نہیں، سب تجھ پر ہنسیں گے، کہیں گے اندھا ہوا ہے، اندھا۔ ایک جانور ہے، اس کو کہتے ہیں چمگادڑ، وہ جو ہے رات کو دیکھتا ہے اور دن کو دیکھتا نہیں، وہ کمزور ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، دن کو نہیں دیکھتا سورج کی شعاع کی وجہ سے، وہ کہتا ہے سورج ہے بھی نہیں، رات سبحان اللہ، ستارے بہت ہیں آسمان میں، وہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہی نہیں، انکار کرتا ہے، شب پرا۔ تو بھی اگر شب پرا ہے، یہ چمگادڑ ہے، تیرے اندر کمزوری ہے، تو خود گمراہ آدمی ہے، پھر تو یہی کہے گا کہ نعوذ باللہ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، یہ تیری خرابی ہے، مگر ابو بکر جنتی ہے۔ یہ 10 صحابہ العشرۃ المبشرۃ بالجنت، یہ سب جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور تیرے حق ہونے میں صرف شک ہم نہیں کہیں، تیرے ناحق ہونے میں ہمیں پکا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جب آپ خلیفہ ہوئے عمر فاروق اعظم، تو اپنے دور خلافت میں اس ابو عبیدہ کو شام کا گورنر بنایا، چونکہ صوبے بہت بن گئے، مکہ، پھر مدینہ، پھر ادھر اردن، پھر مصر، تو مختلف ممالک اسلامی حکومت میں داخل ہوئے، تو ہر صوبے کا ایک بڑا بنایا، عامل بنایا، جس کو آپ گورنر کہہ سکیں گے۔ تو شام کا گورنر اس ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ انہوں نے ملک کو فتح بھی کیا تھا، بیت المقدس میں انہیں پہلی نماز پڑھائی تھی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ارادہ کیا کہ میں دورے پر جا رہا ہوں، شام دورہ کروں گا، وہ علاقہ کو دیکھوں گا، گورنر سے ملوں گا، لوگوں سے ملوں گا۔ آپ رہتے مدینہ میں تھے، دارالحکومت مدینہ شریف تھا، پھر آپ ادھر ادھر چکر لگاتے تھے۔ اعلان ہوا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، لشکر ساتھ ہے۔ تو شام کے بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے امیر بھی آدمی تھے، مسلمان تھے، نیک تھے، لیکن پیسے والے تھے، نامور تھے، استقبال کے لیے جاتے تھے ادھر ادھر۔ ابو عبیدہ چپ اپنی جگہ پر، سادہ، درویش سادہ آئے، تو جہاں بیٹھنا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ابو عبیدہ آئے۔ حضرت عمر نے جب ابو عبیدہ کو دیکھا تو کھڑے ہوئے، اس کی طرف چل پڑے، گلے لگایا، اتنا رویا، وہ دونوں رو رہے۔ وہ نبی کی زندگی یاد کرتے، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، حضور کے زمانے کو۔ محبت ایک عجیب بات ہے یار، محبت سچائی ہے۔ روتے تھوڑی دیر کے بعد پھر چپ کیا، بیٹھ گئے، حال حوال ہوتا رہا، خبر پوچھتے رہے۔ فرمایا رات کو میں ابو عبیدہ کے گھر رہوں گا، گورنر بھی جی ہے اور میرے یار بھی جی ہیں، دوست بھی جی ہیں۔ کوئی کہتا حضور میرے گھر آؤ، وہ کہتا حضور میرے گھر آؤ، وہ کہتا میرے۔ فرمایا نہیں، میں ابو عبیدہ کے گھر رہوں گا۔ ابو عبیدہ کیسے؟ حضور آپ کی مرضی، جو حکم، جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کا حکم، میرا گھر بھی حاضر ہے، جہاں آپ چاہیں۔ عمر نے کہا نہیں، میں ابو عبیدہ کے گھر جاؤں گا۔ ابو عبیدہ کے گھر جو پہنچے تو گھر بالکل کچا اور سادہ۔ سنو جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے آخرت کو جان لیا، نبی کو جو دل دیا، بیچاروں نے دل دنیا سے دھو دیا، دنیا سے دل جڑتا ہی نہیں۔ سبق ہے، ہم نفس کے غلاموں کے لیے سبق ہے۔ دب دبا بڑی سی پریشانی ہے، خدا کا بندہ شکر کر، الحمدللہ، شادمانی ہے، پریشانی ہے، خوشی ہے، غم کس چیز کا؟ ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں، گھر بھی ہے، روٹی بھی ہے، ہر چیز کھا رہے ہیں، پریشانی کی سائیں بڑی پریشانی ہے نماز میں سسو۔ یہ کہو نا سائیں بڑی پریشانی ہے میں ذکر نہیں کرتا، بڑی پریشانی نبی کی شریعت میں سستو، یہ پریشانی ہے، روٹی کی پریشانی نہ کر، روٹی کی پریشانی نہ کر۔ ابو عبیدہ کیا حوال، گھر تیرا کہاں ہے؟ حضور بس یہ میرا گھر ہے۔
اندر جو کیا تھا کہ چٹائی ہے یہ کھجور کے پتوں والی چٹائی، وہ بھی پرانی سادی چٹائی. ابو عبیدہ آپ کو بستر حضور بس ایسے گزارا کرتا ہوں. برتن جو لایا برتن وہ بھی صفا پرانا برتن سادہ. ابو عبیدہ نے برتن تو گورنر بن گیا کیا جمع کیا حضور بس لوگوں کی خدمت کرتا ہوں بس یہ سادہ گھر سادہ چٹائی سادے بستر سادے برتن بس اس طرح گزارا کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ ابو عبیدہ دنیا ہمارے اوپر چڑھ گئی لیکن تو دنیا کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا. زور ہو گیا دنیا سے، دنیا نے ہمیں تو لپیٹ لیا. وہ نبی کی زندگی یاد کریں ہمارے پاس اب الحمدللہ مال گنجے اللہ نے بہت دیا. عاجزی کرتے ہوئے کثرت نفسی کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا ہمارے اوپر چڑھ گئی، دنیا نے ہمیں لپیٹ لیا لیکن تو دنیا کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، دنیا کو اوپر اٹھنے نہیں دیا. کمال ہے تیرا، گورنر بنا اور پھر بھی یہی حال. میں تو سمجھ رہا تو بہت مال جمع کیا ہوگا. حضور بس میرا مال وہ آخرت کا مال ہے، میں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی. میں نے کہا دنیا کی مجھے ضرورت نہیں، بس میری آخرت سنبھلے. بس ساری رات حال کرتے رہے، پرانی باتیں یاد کرتے رہے، محبت کی باتیں یاد کرتے رہے. دل کو سکون ملتا ہے محبت کی باتوں سے، سکون ملتا ہے محبوب کی غلامی سے، سکون ملتا ہے عاجزی سے. تو سکون دیکھتا ہے پیسوں میں، سکون دیکھتا ہے وڈیروں میں، سارے جھوٹے. خدا کی قسم جتنا پیسہ زیادہ اتنا جھوٹا. مجھے کہتے ہیں صحیح میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، مجھے پتہ ہے یہ دنیا داروں کا دماغ کام نہیں کرتا. نشے میں، دنیا کے نشے میں پکے جھوٹے سمجھتے بھی نہیں. ایک عالم سے وعدہ کر رہا ہوں جی آئے گا یہاں سے آؤں گا. دوسرے دن پھر کبھی جان بوجھ کر میں چپ کرتا ہوں، رابطے میں مجھے پتہ ہے ان کا. ہاں جی ٹائم ہوا نہیں آیا. بھائی کیوں نہیں آیا؟ بس مجبوری ہو گئی، یا کہے گا بس بات بھول گئی. استغفر اللہ، یہ کوئی انسان ہے؟ انسان ہے. وعدہ کیا اور نہیں آیا. وہ دوسرا بھی بیچارہ کھانا بنا کر رکھے انتظار کرے اور یہ جو ہے آتا ہی نہیں. اتنا بدبخت، اتنا بد نصیب، اتنا دماغ خراب کہ دماغ کام ہی نہیں کرتا. جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے وعدہ نہ کر، چلو کیا تو پھر دوبارہ اطلاع دے سی، تھوڑی مجبوری اطلاع دو دے بھی ٹھیک، اطلاع بھی نہیں. کئی مولویوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے، وعدہ بھی کرتے ہیں پورا نہیں کرتے. یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ خدا کا بندہ جھوٹ بولتا ہے روز بروز. بہت گندی عادت ہے، گندے آدمی کی نشانی ہے. وعدہ نہ کرتا ہے، جب نہ کر سکے دوبارہ ان کو اطلاع دے. جھوٹ نہ بول، معذرت کر. جی میں آپ کو جمعے کے دن پیسے دوں گا، جمعہ آیا پیسے نہیں ہے، کیا کرے گا؟ پھر جھوٹ نہ بول. میں آپ کو بتاؤں اٹھ کر صحیح میں نے وعدہ کیا تھا، پہلے سے میسج بھیج دے وعدہ کیا تھا، پیسے نہ بن سکے، معاف کرنا، بس بات ختم. صحیح ہے تیرے پاس پیسے نہیں نا، تو کہتا تھی کیسے کروں، پیسے نہیں ہے، جھوٹ بولنا پڑے گا. نہ جھوٹ نہ بول کر. صحیح میں نے وعدہ کیا تھا، سخت مجبور ہوا، نہ بن سکے، دوسروں پر تھا انہیں نہیں دیا، معذرت کرتا، معافی دینا. اب نفس کہتا ہے معافی کیوں مانگوں، معذرت کیوں کروں، جھوٹ بول کر اپنی عزت بچاؤں. نہیں بچے گی تیری عزت، نہیں بچے گی. معذرت کر، میری غلطی ہے، معاف کرنا. وہ دو گالیاں دے گا، بس فکر نہیں، انتظار اس کو نہیں رہے گا، فکر نہیں کرے گا، سمجھ گیا اس کے بعد ہے نہیں دیا. بس دو لفظ گالی کے چلو دے گا، دو گالی دے گا، خدا کے نزدیک تیرا درجہ بڑھ جائے گا. بس تو کر اللہ تو جانتا ہے میرے پاس نہ تھا اس لیے میں نے معذرت بھی کی، اب تو اس کی گالیوں کے صدقے مجھے اپنے خزانے سے دے. تو سچا رہا، خدا کی قسم تو سچا رہا، تیرا قرضہ اتر جائے گا. تو سچا نہیں نا، تیرا قرضہ نہیں اترے گا. تو جو کھوٹا ہے، اب کھوٹے کا قرضہ کیسا اترے؟ خدا بھی چہرہ پھیرتا ہے، نبی بھی چہرہ ایک طرف کرتا ہے، کھوٹا جو ہوا. تو سچا رہا، معافی مانگتا رہا، عاجزی کرتا رہا، اللہ بھی کہے گا کہ تجھے ملے، نبی بھی تیرے لیے سفارش کرے گا، اللہ والے بھی دعائیں کریں گے، اور وہ آدمی بھی دعا کرے گا بیچارہ غریب ہے، ہوتا تو دیتا. اس نے معذرت کی، اس نے اطلاع دی، مجھے اسے اطلاع دی، معذرت کی، اس نے معذرت کی، ہوگا تو دے گا. جب جتنا بھی ہو 5 روپیہ بھی ہو اس کو بھیج دو، یہ میرا آج 5 روپیہ آ گیا ہے، دے رہا ہوں. وہ نہیں لے گا تو آپ اس کو پھینک کر وہ اٹھائے گا. جب آپ واپس جائیں گے کہے گا شابت ہے بیچارے کو، تھا بیچارے کا بس اتنا دیا، اگر نہ ہوتا تو نہ دیتا، اتنا دیا، انشاءاللہ آئندہ بھی دے گا. کچھ بھی نہیں دے، 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، اس کو دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے.
اس کو دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے. یہ ہے کھوٹا جو دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے. میں نے دنیا میں کھوٹے بھی دیکھے ہیں, سچے بھی دیکھے ہیں. کئی قسم کے لوگ ہیں, اتنے سچے جو میں حیران ہوں کہ ایسے سچے بھی ہوتے ہیں دنیا میں. ایسے بھی سچے ہیں, حیرت انگیز. پتہ نہیں میرے ساتھ سچے ہیں یا ویسے بھی سچے ہیں. میں نے تو ان کو سچائی دیکھا اور حیران بھی ہوا. ایسے سچے کھوٹے بھی دیکھے, لیکن پکے کھوٹے سر سے پاؤں تک. ٹھپ کالے اور ٹھپ سفید. کچھ ٹھپ کالے بھی دیکھے, ٹھپ سفید بھی دیکھے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اچھی دیکھ زندگی گزارنے کا. آپ کو سلیقہ سمجھاتا ہوں, دین دنیا سب کچھ سمجھا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. وقت کر میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ سچا کون ہے تو کھوٹا کون ہے. آخر زمانے ہمارے زمانے میں وہ اتنے سچے ہوتے تھے. پرانے موبائل کا دور نہیں تھا نا, وہ موبائل کا دور نہیں تھا اور ادھر ادھر رابطے زیادہ نہیں تھے, ایک جگہ ٹکے ہوتے تھے. آج کل آدمی بیٹھا ادھر ہے, پوری دنیا میں چلتا ہے. اب 1000 آنکھوں والا بہت مشکل ہے جو سچا ہو. ایک آنکھ کرے تو سچا ہو, 1000 آنکھوں والا قسمت والا کوئی ہوگا, دانا ہوگا. اس لیے ڈر ہوتا ہے میں کسی کی تعریف کروں کل وہ بگڑ جائے, لوگ وہی ایک میرا جملہ یاد کریں گے, پھر گمراہ کے پیچھے چل کر تباہ نہ ہو جائے. اس لیے اللہ والے بہت محتاط ہوتے ہیں. عجب ہے مجھے اس آدمی پر, رمضان کا مہینہ تھا, میرے پاس آیا, داڑھی والا, تقریریں کرتا ہے داڑھی والا, ظاہر میں نیک آدمی, میں بھی اسے پیار کرتا تھا. میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا, اعتکاف میں, رمضان کا مہینہ, اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. وہ آیا, میرے دل میں آیا بیچارے پر پیار کروں. تو مجھے اس ٹائم کچھ کھجوریں ملی تھی, تقریباً 5-6 ڈبے ہوتے نا, کلو کے یا پتہ نہیں پونا کلو کے ڈبے ہوتے ہیں کھجوروں کے. وہ ایرانی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کے ہوتے ہیں ڈبے. 4-5 ایسے رکھے ہوئے تھے میرے قریب. میں آیا, میرے دل میں آیا کہ اس کو ایک ڈبہ کھجور کا دے دوں, رمضان بھی ہے بس کھائے بیچارہ. میں گیا, اٹھایا ایک, اس کو دیکھا, اس کو رکھا, پھر دوسرا اٹھایا. اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں. میں نے ایک ڈبہ اٹھایا, اسے دیکھا, اس کو رکھا, پھر دوسرا اٹھایا, اس کو دیا, وہ لے گیا. 1-2 دن کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا, مجھے کہا صحیح آپ نے فلاں آدمی کو کیسی کھجور دی. میں نے کہا کس کو, مجھے بتا, نشان بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا ہاں میرے پاس آیا تھا, وہ کھجور میں نے اس کو دی. کہا صحیح وہ کہہ رہا ہے کہ سائیں نے مجھے دم کیا ہوا کھجور دیا کہ یہ اپنے بچوں, مجھے کہا صحیح آپ بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. سائیں نے مجھے جو بچے کا لفظ کہا, میں سمجھتا ہوں سائیں نے اس کھجور کو دم کیا ہے کہ اس کی بیوی بھاگ جائے اور سائیں شادی کرے. میں نے کہا ایسے کہا, اس نے کہا ہاں. میں اتنا حیران ہوا, کہتے نہ گت نہ گمان, نہ گت نہ گمان. مجھے کہا کہ آپ نے کیا ڈبوں کو اٹھا, ایک رکھا دوسرا اٹھا. میں نے کہا ایسے کیا. میں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی جو ڈبہ اٹھایا وہ تھوڑا خالی تھا, اس سے میں نے پہلے اٹھایا تھا, دیکھا وہ خالی تھا, میں نے ارادہ کیا یہ مولوی اس کو ڈبہ بھرا ہوا دوں, اس لیے میں نے وہ رکھا, وہ اٹھایا. میں نے وہ ڈبہ اٹھایا, ایک دیکھا وہ خالی تھا نا, پہلے اس میں اوپر تھا تھوڑا خالی تھا, اسے تھوڑا اٹھایا تھا, اس کو رکھا اور دوسرا بھرا ہوا اس کو دیا. اس وجہ سے میں نے رکھا تھا, میری نیت یہ تھی اور میری نیت کو اللہ جانتا ہے. اور اس کو شیطان نے کتنا وسوسہ ڈالا, کتنا وسوسہ ڈالا کہ سائیں نے جو ڈبہ رکھا, بات سناؤں, اس کے اندر میں ایسا ہوگا, وہ خود ایسا ہی ہوگا, عورتوں کے چکر میں ہوگا. جب خود عورتوں کے چکر میں ہوگا تو پیر کو بھی ایسے ہی سمجھے گا, اور کیا کرے. بات ہی ختم. اور میں آپ کو کیا کہوں, دانا ہی ہے, میں کسی پر بدگمانی تو نہیں کرتا, لیکن آپ کو قانون بتا رہا ہوں, قانون بتا رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ. وہ سچے کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں اور دانے ہوتے ہیں. اب اس آدمی پر آئندہ میں کیا احسان کروں, اس کو آپ بتاؤ دوبارہ کھجور دے, یہ جو دوبارہ ہے میں اس کو کیا کھجور دوں. اس نے جو مجھے ابھی ڈس دیا, سمجھدار بیٹھے, میں کھل کر بات کر رہا ہوں. میں آپ کو نفس کے یہ شامتی بتا رہا ہوں, اندر کی کھوٹ بتا رہا ہوں کہ اندر میں سچائی کیا ہے, کھوٹائی کیا ہے. کھل کر بات کر رہا ہوں, سیدھا آدمی ہوں, صاف آدمی ہوں, سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ سچے کیا ہوتے ہیں, کھوٹے کیا ہوتے ہیں. کل کوئی یوں نہ کہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. پوچھو, بات تو کرو, کم از کم پوچھو تو صحیح. نہیں
ایک آدمی کو وہم ہوا، فتوا دیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ جی تیرا نصیب نہیں، میں کیا کروں؟ ہادی بش تجھے کیا کرے جب تیرا نصیب جو نہیں؟ ابو جہل کا نصیب ادھر نہیں، پھر نبی اس بیچارے کو کیا کرے؟ ابو جہل کا جو یہاں نصیب نہیں، نبی ہیں، سید الرسل ہیں، لیکن ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوگا، ادھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اندر کا جو کھوٹا ہے، اندر کا جو کھوٹا ہے تو کیسے ہوگا؟ نہیں ملے گا۔ دور سے بلال آیا بیچارہ، محبوب خدا بن گیا، دور والا۔ زید بن حارث یمن سے آیا، محبوب خدا بن گیا، اپنے گھر والا کھوٹا محروم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہے، سادہ گھر ہے، سادی چٹائی ہے، سادہ بسترا، سادہ کھانا، ساری رات بیٹھ کر یار کی باتیں کر رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم ابو عبیدہ پر رش کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ابو عبیدہ واہ واہ۔ حضور نے فرمایا امین هذه الامت ابو عبیدہ، اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ حضور کے اس لفظ کو تو نے سچا کر کے دکھایا۔ دوسرے دن پھر جی میٹنگ ہو گئی، مجلس، پھر شام کے لوگ پہنچ گئے، ابو عبیدہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کو بس ابو عبیدہ کی گھر کی حالت اندر داخل ہو گیا۔ حیرت ہے، تعجب ہے، ایسے بھی ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی دل آپ کا چاہتا ہے؟ کسی کو کہا، اس نے کہا بس آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں جہاد کروں، بس ملک اسلام کو بڑھاؤں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مراد پوری کرے، آپ کو اللہ دولت دے۔ جی آپ بتاؤ۔ اس نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے علم بہت دے تاکہ میں خوب تبلیغ کروں، میں درس دوں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو علم دے، آپ تبلیغ کریں۔ جی آپ بتائیں۔ حضرت میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے بہت بیٹے دے، یہ سارے بیٹے مجاہد بناؤں۔ ماشاءاللہ، اچھی نیت ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، آخر میں حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا آج میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں، مجھ سے بھی پوچھو اے عمر تو کیا چاہتا ہے؟ آج تو بھی ایک رائے اور سوچ رکھتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ عمر نے فرمایا سنو میرا جواب، میرا دل چاہتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک آدمیوں سے بھر جائے اور سب آدمی ابو عبیدہ جیسے ہو جائیں۔ دیکھتے ابو عبیدہ، یہ ساری فضا ایسے لوگوں سے بھر جائے تاکہ پوری دنیا میں امین لوگ آ جائیں، سچے لوگ آ جائیں تاکہ پوری فضا سچوں سے بھر جائے۔ بس آج میں ابو عبیدہ کا فریفتہ ہو گیا ہوں، فریفتہ، بس میرا دل چاہتا ہے بس میں ابو عبیدہ جیسے آدمی دیکھتا رہوں۔ تو بھی سچا بن جانا، تجھے ہر وقت پیسے کی دکھ ہے، پیسے کی دکھ ہے، پیسے کی دکھ نہ کر، اللہ کے ذکر کی فکر میرا، اللہ مجھے توفیق میں تیرا ذکر کرتا ہوں، مراقبہ میں نبی کی شریعت سیکھ، اس پر عمل کر اور خوب تبلیغ کر۔ ماشاءاللہ آج لیاری کی طرف سے دوست آئے، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا یہ آدمی کس کے سے؟ اس کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ وہ راجہ نے بھی چند آدمی کو دعوت کی، ان کو بھی لایا، اور پھر ایک آدمی کا حضور بس میں تبلیغ بہت کرتا رہتا ہوں، آج میں نے اتنے آدمی لائے۔ آج کئی دوستوں نے مجھے بتایا ہم نے آج تبلیغ کی اور کئی لوگوں کو لایا۔ ایک نے کہا جی کئی لوگ تیار تھے مگر کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے، اور ان کو بھی کہوں گا ماشاءاللہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آئے بھی الحمدللہ، نہ آئے بھی الحمدللہ، غم نہیں کرنا، اس کو ملامت نہیں کرنا، آر نہیں دینا، یوں کیوں نہیں آیا نا، اس کو کہا انشاءاللہ پھر آپ آئیں۔ ہم نے ایک دین کا غلام دیکھا ہے، نبی کے در کا ایک دیوانہ دیکھا ہے، قرآن بھی سناتا ہے، نبی کی حدیثیں بھی سناتا ہے، اور اچھی باتیں سناتا ہے، دل کی باتیں سناتا ہے، اور دل کا دلال جوان دیکھا ہے۔ آؤ ہم اس کو آپ کو وہ دکھائیں اور آپ بھی دل کا سبق ان سے لیں، تو سبحان اللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ یہ نبی کا فیض ہے، ایک دین کا شعبہ ہے جس کو ہم عام کر رہے ہیں۔ اس شعبہ میں آپ ہمارے مددگار بنیں گے، دین کے انصار بنیں گے۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ پیر مٹھا نے فرمایا ہے کہ وقت میں اپنے پیر قریشی کے دربار میں تھا، اجازت لیا حضرت کہ فقیر صاحب میں جا رہا ہوں، وہ خلیفہ تھا ادھر نانگری، وہ سارے کام سنبھالتا تھا دربار، اور صاحب لنگر کا کام ہے آپ جا رہے ہو، کام تو کرو۔
جی کون سا کام پھر آپ پہلے اگر کہتے بھی میں کرتا، اب اگر ہے میرے لائق تو میں کروں گا. یہ مٹی کا یہ ڈھیر ہے، اس کو اٹھا کر لنگر میں ڈالنا ہے، یہ کرو پھر جاؤ. حاضر حاضر. میں نے سوچا مجھے کل تھوڑا کام بھی تھا، گھر جانا تھا، بھی جانے کے دن تھے. اس نے کہا کہ ڈھیر اٹھانا ہے، تو پھر میں نے سوچا اس کو اٹھانا تو ہے، لنگر کی خدمت ہے. لانگری کا حکم پیر کا حکم ہے نا، لانگری کا حکم پیر کا حکم ہے، بس یہ کام تو کرنا ہے. سوچا کیسے کروں. 3 آدمی کی ضرورت ہے. میں اندر ڈریوڑی سے میری بیوی اٹھائے، باہر سے ایک اور فقیر بھی. میرا ایک فقیر تھا میرے ساتھ، اس کو اگر کہا فقیر طبیعت احوال طبیعت خوش ہے؟ ہاں سی خوش ہوں. یہ تھوڑا مٹی لنگر کا ڈھونا ہے، آپ وہاں سے اٹھائیں، راستے میں مجھے دیں، میں پکڑ کر ڈیوڑی تک اٹھاؤں گا، اپنی بیوی کو دوں گا، بیوی وہاں سے اٹھا کر لنگر میں ڈالے گی. 3 آدمیوں سے یہ ساری مٹی اٹھ جائے. حاضر سی حاضر، بالکل کریں گے. وہ فقیر کریم بخش نے وہ پکڑا، وہ خدا ٹوکری میں مٹی ڈالتا تھا، اٹھا کر راستے میں لاتا، میں پکڑ کر ڈیوڑی تک جاتا تھا، وہاں بیوی کو دیتا تھا. خلیل کی اماں، خلیل حضرت صاحب کی بیویاں زیادہ تھی نا، کہا وہ خلیل کی اماں تھی، یعنی صاحب خلیل الرحمان کی امی جان تھی. میں اس کو پھر دیتا تھا، وہ پھر بیچاری اندر لے جاتی تھی، وہاں لنگر میں ڈالتی تھی، پھر دوسری ٹوکری لاتی. ساری رات مٹی اٹھاتے رہے، صبح اذانوں تک ساری مٹی ختم کر دی. ساری رات کام کرتے رہے، صبح نماز پڑھی، لانگری کو لانگری کم تک کرنا. ہم نے کام کیا ہے. وہ مٹی اٹھائی، میں نے کہا ہاں مٹی اٹھائی. کہاں مٹی اٹھائی؟ رات میں مٹی اٹھائی. میں نے کہا ہاں رات میں مٹی اٹھائی. چلو دیکھتے. آیا دیکھا مٹی نہیں ہے. ساری مٹی اٹھائی. میں نے کہا ہاں ساری مٹی اٹھائی. ہاں ٹھیک ہے بس جاؤ. صبح یہ ہے پیر مٹھا بھائی، یہ ہے پیر مٹھا. یہ لوگ جو نفس کو مارتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں، پھر اللہ کا پیار دیکھتے ہیں. آپ بھی جتنا اس نفس کو ماریں گے تو پھر دل کو زندہ کریں گے، دل کو روشن کریں گے. اللہ عز و جل حضرت خواجہ پیر مٹھا کے درجات بلند کرے، ان پر بے شمار رحمت نازل کرے. ہم جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے والد گرامی شیخ مکرم کی روح کو بھی خوش کرے، اور حضرت خواجہ پیر مٹھا اور تمام تر ہمارے مشائخ کو خوش کرے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کا ذکر بہت کریں، روزانہ مراقبہ مقرر کریں، ضرور مراقبہ کریں. اگر تسبیح چلاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اچھی بات ہے، خیال روکنے کے لیے بہترین ہے. تسبیح اٹھاؤ ٹھک ٹھک کرتے ہوئے خیال کرتے، تسبیح بھی اللہ اللہ کرتی ہے اور میرا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. ایک سبب ہے، دل کو تقویت کے لیے مباح کام بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. تسبیح لگاتے رہو، دل کو اس کے ساتھ روکو ٹھک ٹھک. اگر نہیں تو ضروری بھی نہیں، تسبیح ضروری بھی نہیں ہے، چپ کر کے خیال دل اللہ اللہ کرتا ہے، خیال کو پختہ رکھو، جمع کر رکھو. اور تمام گناہوں سے سچی توبہ، آئندہ گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. جو نبی کا حکم شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کروں. انسان خطا کا گھر خطائیں ضرور ہوں گی، اس کے ساتھ استغفار جاری رکھو. یا اللہ میں خطا در، اللہ مجھے بخش، اللہ مجھے معافی دے، اللہ مجھے توفیق عنایت کر. دعا جاری ہو، معافی بھی جاری ہو، عاجزی بھی جاری ہو، دعا بھی جاری ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے اولیاء کی فہرست میں داخل کرے گا. پیر کی محبت نبی کی محبت ہے، پیر کی محبت سے رب کی محبت ملتی ہے. پیر کی محبت سچی محبت سب نیکیوں کا بادشاہ ہے، سب نیکیوں کی جڑ ہے، نیکیوں کا سردار ہے، نیکیوں سے افضل ہے. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینہ میں ابھی یا رمضان میں اپنے تمام مال کو حساب کرو. مال کو جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے، وہ تقریباً ہمارے زمانے میں 80,000 روپیہ ہے. 80,000 روپے کی توفیق آپ کے پاس ہے، اتنا مال آپ کے پاس ہے. قرضہ نکالا، جو آپ پر قرضہ ہے وہ سارا نکالو. اس کے بعد پیسہ بینک میں موجود ہے، دکان میں تجارت کا سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زیور آپ کے پاس ہے، آپ کی ملک، سب کو شمار کرو، قیمت کرو ان کی. آپ پر جو قرضہ ہے وہ نکالو. باقی آپ کے پاس 80,000 روپے موجود ہیں، مانا آپ اتنے امیر ہیں 80,000 روپے کے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو پھر 1,000 کے بدلے میں 25 روپے، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 1,000 روپے میں 25، 1 لاکھ میں 2,500. 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 روپیہ ہے. اس طرح اپنی زکوٰۃ علیحدہ کرو. یہ زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً فرض ہے، جیسا کہ نماز فرض ہے، اسی طرح نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اس کے اس مال کو ہم آگ میں گرم کر کے اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی کو داغیں گے.
ان کے پہلو کو داغیں گے، ان کی پیٹھ کو ڈالیں گے، پہلو، پیٹھ اور پیشانی داغ دیے جائیں گے، داغ کہ تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ وہ چیخے گا، وہ فریاد کرے گا، تو یہ آگ اس کو کہے گی میں کوئی اور چیز نہیں، میں تیرا پیسہ ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا مال ہوں، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ تیرا مال تجھے ڈس رہا ہے، تجھے داغ دے رہا ہے، تیرا ہی مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کو سانپ بنایا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے جسم میں لپٹ کر اس کو ڈستا رہے گا، سر سے پاؤں تک یہ پھرتا بھی رہے گا، ڈستا بھی رہے گا، کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج میں سانپ کی شکل میں تجھے ڈس رہا ہوں۔ وہ فریاد کرے گا، آہو فغاں کرے گا، جب تک پھر فیصلہ ہو، پھر مالک کی مرضی اور کچھ نیکیاں آئیں، اللہ کی مرضی ہے جب اس کو بخشے، بہرحال یہ سزا اس کے لیے موجود ہے۔ تو آپ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے عموماً وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو رب کا حق بھی ادا کرے، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ حلال روزی اپنا کمائیں، حلال روزی کمانا عبادت ہے، عبادت۔ یہ آپ حلال روزی مصروف ہیں، یوں سمجھو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اس طریقت میں حلال روزی کمانے کی تاکید ہے، آپ حلال روزی کمائیں، پیر سے محبت ہو، اللہ کا ذکر ہو، حلال روزی شریعت کے موافق کمائیں، شریعت کے موافق خرچ کریں، یہی تو ولایت ہے۔ پیر سے سچی نسبت، نبی کی شریعت پر عمل، اللہ کا ذکر، حلال روزی کماتے رہیں، صحیح خرچ کرتے رہیں، اچھی اخلاق، اچھی صفتیں بنائیں، انشاءاللہ آپ قیامت کے دن جنت جائیں گے۔ اللہ آپ کو، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ کسی کامل پیر کی ضرور بیعت کریں اور اپنے دوستوں کو دعوت و تبلیغ دیں، تاکہ نبی تو قیامت تک اب نہیں آئے گا، نبی کے نائب بھی ہیں جو ہمیں سیدھی راہ دکھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔